روشن راستے۔ سمرا نے ہنس کر ماں کو دیکھا اور بیٹی کو کتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سید صاحب کتنے دن ہو گئے ہیں سمرا نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھایا ہے نہ ہی کوئی بات کی، مسز سید نے افسردگی سے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سید صاحب نے کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے بیوی کی جانب دیکھا اور اٹھ کر ان کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ ریحانہ کو کچھ وقت دو، وہ بہت بڑے شوق سے گزری ہے۔ 3 سال کی منگنی کا یوں اچانک ختم ہو جانا معمولی بات نہیں، بس تم ہمت رکھو اور اس کو بھی ہمت دلاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ متانت سے بولے۔ ریحانہ نے ایک لمبی سردہ آنکھ بھری۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مجھ سے بیٹی کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا، اور پھر وہ بات بھی تو نہیں کر رہی۔ بات بھی کرے گی لیکن ابھی وہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو، سید صاحب نے بیوی کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرا ریحانہ اور سید کی اکلوتی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ لاڈلی تھی۔ پروفیشن کے اعتبار سے بینکر تھی۔ 3 سال قبل اس کی منگنی اس کے پسند سے اس کے کولیگ فیصل سے طے پائی تھی۔ دونوں خاندان خوش تھے۔ جلد شادی کی تیاری شروع ہونے والی تھی کہ اچانک فیصل بنا کچھ بتائے USA چلا گیا اور وہاں پہنچ کر بذریعہ فون سمرا کو بتایا کہ اب اس کا انتظار نہ کرے کیونکہ وہ اب واپس نہیں آئے گا۔ گرین کارڈ کے حصول کے لیے اس کو وہیں شادی بھی کرنی ہوگی۔ فیصل کے گھر والے جہاں شرمندہ تھے بیٹے کی اس حرکت پر، وہاں انہیں بہت دکھ بھی تھا، تاکہ سمرا جیسی اچھی لڑکی اب ان کی بہو نہیں بنے گی۔ سمرا کے والدین بھی اس کے لیے یہ خبر کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی، لیکن اس سے بڑی اور بڑھ کر ان کے لیے مسئلہ سمرا کی خاموشی تھی۔ جاب سے اس نے ریزائن کر دیا تھا اور سارا دن کمرے میں بند رہتی۔ کھانا تو پہلے ہی کم کھاتی تھی، مگر اب وہ سارا دن کافی کے مگ اور ایک سلائس یا 2 بسکٹ پر گزارا ہو رہا تھا۔ ریحانہ نے کئی بار بیٹی سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی، مگر کسی موضوع پر ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارے گھر میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ سید صاحب صبح اپنے آفس چلے جاتے اور رات 9 بجے واپس آتے۔ سمرا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ یوں ریحانہ پورے گھر میں بلائی پھرتی۔ صوفیہ، مجھے چائے کا 1 کپ دے دو اور پھر کچن کی اچھی طرح صفائی کر لو، ریحانہ نے لاؤنج سے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ صوفیہ نے کچھ دیر بعد چائے کا کپ اور اخبار میز پر رکھا اور جیسے ہی پلٹی اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت در آئی۔ سمرا باجی، آپ کے لیے چائے بنا لوں؟ صوفیہ کی آواز پر ریحانہ نے ہٹ کر دیکھا تو سمرا دونوں ہاتھوں سے اپنی کمٹیاں دبائے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ کیا ہوا سمرا، سر میں درد ہے؟ ریحانہ نے پیار سے سمرا کا ہاتھ تھام کر اس کو اپنے پاس صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ امی، سر پھٹا جا رہا ہے اور اتنا شدید درد ہے کہ مجھے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ صوفیہ، جاؤ میرے کمرے سے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی 1 بوتل تیل لے آؤ۔ ریحانہ نے صوفیہ کو جلدی سے جانے کا اشارہ کیا۔ امی، تیل نہیں لگواؤں گی، سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی تو ہیں تیل سے چپچپے پن سے مجھے کتنی الجھن ہوتی ہے۔ بیٹی، ڈابر آملہ ہیئر آئل کوئی عام تیل نہیں، تم آج میری بات مان کے دیکھو کیسا آرام آئے گا۔ اتنی دیر میں صوفیہ ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل لے آئی۔ سمرا، تم نیچے کشن پر بیٹھ جاؤ، ریحانہ نے سمرا سے کہا۔ تو وہ 2 بادل تخواستہ صوفے سے اٹھ کر نیچے کشن پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ نے ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو اپنی ہتھیلی پر الٹا اور سمرا کے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ امی، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ سمرا نے آنکھیں بند کیے ماں سے بولا۔ بچے، ڈابر آملہ ہیئر آئل کی خوشبو ہے، دیکھنا تمہاری آدھی تکلیف
اس خوشبو سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ مسکرائیں۔ سمرا کے بال بالکل خشک اور روکھے ہو رہے تھے اور بری طرح سے خشک تھے۔ ریحانہ اب سمرا کے سر پر باقاعدہ چمی کر رہی تھی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سمرا کے تنے ہوئے تاثرات اب ڈھیلے ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سمرا، ماں بھی ہمیشہ ڈابر آملہ ہیئر آئل ہی ہم بہنوں کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور جیسے تمہیں اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی یہ خوشبو بے حد پسند ہے۔ آخرکار ماں کی بھی تو یاد دلاتی ہے۔ ریحانہ نے بیٹی کے بالوں کو آرام سے آئل لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے اپنے پاؤں پسار کر ان پر تکیہ رکھتے ہوئے ماں سے کہا، امی صوفیہ سے کہیں مجھے کافی بنا دیں۔ سمرا کی آواز سن کر ہی صوفیہ کسی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی باجی، ابھی لائی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کچن میں گھس گئی۔ سمرا، کچھ کھا بھی لو بیٹے، کب تک بھوکی رہو گی؟ ماں تھی نا، بیٹی کے دکھ پر اس سے زیادہ دکھی ہو رہی تھی۔ امی زور سے چمی کیجیے، وہاں مل رہا ہے۔ سمرا نے ماں کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تمہیں پتہ ہے سمرا، تمہارے ابو سے شادی سے پہلے میری بات تایا سے طے تھی۔ کیا؟ سمرا نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹے، 6 سال ہماری بات پکی رہی، پھر انہیں اپنی پڑوسن سے عشق ہو گیا اور تمہارے نانا نے بھی منگنی توڑ کر تمہارے ابو سے میرا نکاح کر دیا۔ کچھ دن بعد افسردہ رہی، پھر سمجھانے پر عقل میں بات آ گئی کہ جو آپ کا تھا ہی نہیں، اس کے لیے کیا رونا۔ اس زمانے میں میرے بھی سر میں بہت درد رہتا تھا، آنکھیں جلتی رہتی تھیں۔ تمہاری نانی روز میرا سر ڈابر آملہ ہیئر آئل سے مساج کرتی تھی اور اتنی اچھی چمی کرتی تھی کہ وہ کرتی تھی۔ بس سر درد بھی بھاگ گیا اور پھر کبھی ہوا ہی نہیں۔ ریحانہ کھل کر مسکرائی۔ امی ابو نے کبھی آپ سے ایسی بات نہیں کی جس سے آپ کے سر میں درد ہو؟ سمرا ہنس کر ماں کو دیکھا اور بیٹی کو کتنے دنوں کے بعد یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر ریحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میری جان، یہ بتاؤ، گھر میں ڈابر آملہ ہیئر آئل کی چمچی زیادہ کون کرواتا ہے؟ ابو؟ سمرا نے مسکراتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور دونوں ماں بیٹی کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ امی، سر درد بالکل ختم ہو گیا۔ آپ میرے لیے اچھا ناشتہ آج بنائیں، میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ اور ریحانہ نے پیار سے سمرا کے سر پر چپٹ لگائی اور ڈابر آملہ ہیئر آئل کی بوتل کو چوم کر دھیرے سے کہا، تم ہی تو ہو میرے گھر کی خوشبوؤں کی ضامن۔